ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جائے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر با وفا جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان حیدر با وفا جب ہوں، تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، معزز علماء کرام، مہمان اعظام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک اور مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر آقائے کائنات، فخر موجودات، تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت نکاح کے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم نے اور آپ نے اس بات کو مانا ہے کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے، اور پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا اللہ ہے۔ نہ بنانے میں کسی کی شرکت ہے، نہ چلانے میں کسی کی شرکت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے یہ اعتراف کیا ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ مانا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں سارے طریقوں میں ناکامی ہے۔ کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طریقے کو لے کر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے تھے سرور وہی راہ معتبر ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، بچے والے بھی اور بچی والے بھی، جنہوں نے اس دور میں جہاں دنیا طلبی کا اور تماشا بینوں کا دور ہے، اور دنیا نام نمود کے چکر میں پتہ نہیں کتنے کتنے کام شریعت کے خلاف کرتی ہے، ایسے ماحول میں آپ حضرات نے نبی کے حکم کے مطابق آل نہاد النکاح وجعلوہ فی المساجد کے فرمان کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجدوں میں کیا کرو۔ آپ حضرات نے مسجد میں انتخاب کیا نکاح کا، بہت قابل مبارکباد ہے۔ جہاں ماحول ایسا نہیں ہے، آپ حضرات یو پی کے بہت سے علاقوں میں جائیں گے جہاں نکاح مسجد میں ہونا تصور تک نہیں ہے اس کا، کہ نکاح اور مسجد سے کیا تعلق۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں، آپ کے خود کھنڈوا میں ایسا ماحول تھا 30 سال پہلے کہ ایک آدھ نکاح کے علاوہ کوئی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے جب اس بات کو چلایا کہ مسجد میں نکاح کرو، تو کہتے تھے مسجد اور نکاح سے کیا تعلق۔ جب تھوڑی تھوڑی باتیں ان کے بیچ میں 10-10 منٹ کی بات یہ کی گئی تو اس کا اثر پڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگوں کا یہ معمول رہا اور ہونا چاہیے ہر جگہ، نکاح سے پہلے کچھ چند منٹ نکاح کے سلسلے میں ضرور بات کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے میرے محبوب، آپ خیر کی نصیحت کی باتیں کرتے رہا کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی۔ اس لیے یہ مذاکرہ ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ دیکھیے، دین کی باتوں سے کبھی بے اعتنائی مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں چند منٹ بھی بیٹھنا ہم گوارہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ رجسٹر بھرتا ہے، اسی وقت بھرا جاتا ہے جتنی دیر میں رجسٹر بھرتے ہیں، اور اس کے بعد وکیل صاحب اور گواہ تشریف لے جاتے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں، اتنی دیر میں بات کہہ دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ
سب مکمل ہے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چند منٹ میں آپ سے بات کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، بہت لمبا بیان نہیں کرنا، چند باتیں عرض کرنا۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم نے اور آپ نے دل کی گہرائیوں سے جب اس بات کو مانا ہے تو اس کا عملی ثبوت بھی ہمیں پیش کرنا ہے، چاہے ہماری خوشیوں کا زمانہ ہو، خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو، زندگی کے جس شعبے سے بھی ہم منسلک ہوں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ نکاحوں میں بہت سی چیزیں جو آدمی کرتا نہیں۔ ابھی ایک نکاح میں جانا ہوا میرا ایک جگہ پر، تو وہاں پہ نکاح لیٹ ہوا۔ نکاح لیٹ کیوں ہوا؟ دلہن سجنے میں دلہن کو میک اپ کے وہاں بھیجا جاتا ہے تو 4-5 گھنٹے اس کو لگے، دولہے کو 2 گھنٹے لگے سجنے میں۔ یہ سب تکلفات جو امت میں آ رہے ہیں، یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ سادگی صحابہ کی صفت تھی، بہت سادہ مزاج تھا۔ ہماری زندگی سادہ ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونا چاہیے۔ صفائی ستھرائی الگ چیز ہے، تکلفات الگ چیز ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہمارے بڑے جو اپنے آپ کو بہت تھوڑا سا مال اللہ دے دیتا ہے تو تھوڑا حدود سے کراس کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَلَا تَعْتَدُوهَا، حدود کراس مت کرو، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو کراس مت کرو، ان کو کراس کرو گے تو نقصان ہوگا۔ تو اس مال کے زوم میں ہم لوگ دلہن کو یوں ہی سجانا، اس کو سمجھتے ہیں کہ ارے اس سے کیا ہوگا، بیوٹی پارلر بھیرو، اور بیوٹی پارلر جو سب سے مہنگا ہو 40-40 ہزار روپے دلہن کے سجانے میں، ہمیں ابھی پتہ چلا، افسوس ہوا کہ امت کا پیسہ کہاں کہاں کس کس انداز سے خرچ ہو رہا ہے۔ پھر دلہن تیار ہو کر کے سب سے پہلے فوٹوگرافر کے سامنے آتی ہے۔ وہ فوٹوگرافر، وہ بچی جو ہم غیر محرم کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس بچی نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ دلہن بنتے ہی زندگی کا جو نئے باب کا آغاز اس کا ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں غیر محرم کے سامنے اس کے نصیب و فراز سب دکھا رہے ہیں، اور اس انداز سے، اس اینگل سے ایسے لو فوٹو، ویسے لو فوٹو، یہ سارے فوٹو یہ ہمارے ہاں اور آپ کے یہاں ہو رہا ہے۔ پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسی شادیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ نکاح بہت سادہ، بہت آسان عمل ہے۔ آج میرے بھائیوں، سارے مکتب فکر کے لوگ الحمدللہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں فکر مند ہیں۔ سارے لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے تمام مکتب فکر کے لوگ، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر ہو، دیوبندی مکتب فکر ہو یا دوسرے کوئی بھی ہو، سب لوگ متفق ہیں کہ سنت کے مطابق سادہ نکاح کیسے ہو۔ بریلوی حلقے سے حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اس حلقے کے بڑی مقبولیت رکھتے ہیں، اس وقت بہت فکر مند ہیں، بیانوں میں ہر جگہ وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھوسا شریف کے سجادہ نشین وہ اس میں شامل ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہر مکتب فکر کے اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ امت سادگی کے ساتھ نکاح کرنے پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، سنت کا ایک ہی راستہ ہے۔ سنت کے خلاف اعمال میں تو اختلاف ہوتا ہے، سنت کے خلاف بدعات میں تو اختلاف ہوتا ہے، نئی نئی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، کسی علاقے کی رسم کچھ اور ہوتی ہے، کسی علاقے کی رسم کچھ اور ہوتی ہے، لیکن سنت دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں ایک ہی سنت۔ نکاح کا خطبہ کسی بھی جگہ جائیں یہی خطبہ پڑھا جائے گا، ایجاب قبول یہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی شریعت کی قدر کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن نے کہا اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس نعمت کی قدر کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا طریقہ دیا، زندگی کا سادہ طریقہ، ایک سادی سنت ہزاروں نہیں کروڑوں ڈیکوریشن پر بھاری ہیں، اور ہم دنیا کی نقل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کی نقل کر رہے ہیں۔ فلاں شادی ہوٹل میں، وہ شادی میں ہوٹل میں ہوئی شادی، میں نے نکاح مسجد میں کروایا، اللہ کا شکر ہے مانا انہوں نے، کہ نہیں صاحب یہ دیکھیے یہ حال ہے ماشاءاللہ اس میں۔ میں نے کہا عورتیں کہاں بیٹھیں گی؟ کہنے عورتیں بھی یہیں بیٹھ جائیں گی۔ میں نے کہا نہیں، بے دینی سے دین وجود میں نہیں آئے گا، آپ مسجد قریب میں ہو وہاں چلو۔ پھر ایک مسجد عمر تھی، وہاں نکاح ہوا۔ بہرحال مانا کچھ مانا انہوں نے، اور یہ باتیں وہاں کہی گئیں تو ماشاءاللہ آئندہ کے لیے انہوں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ اب ہم نکاحوں کو سادگی کے ساتھ کریں گے۔ ہوٹل 7.5 لاکھ میں بک ہوا 3 دن کے لیے، 3 دن میں صرف کرایہ کھانا الگ۔ امت کا پیسہ دکھاوے میں، ریاکاری میں کتنا جا رہا ہے، کتنی بچیاں ہماری غریبوں کی، ہم بس باتیں کرتے رہیں گے صرف،
غریبوں کی بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بچیاں اپنا فیصلہ بدل کر کے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچیاں ہیں۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ واٹس ایپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ لاکھوں بچیاں اسلام سے مرتد ہونے کے دہانے پر ہیں، شادی نہ ہونے کی بنیاد پر۔ کہیں جہیز کی سماجی لعنت نے بچیوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا، کہیں ہماری لالچوں نے، دنیا کی ان تماشوں نے، اور اتنا زیادہ خرچے ہم نے شادیوں کے بڑھا دیے کہ کسی کے ہاں اگر 2-4 لڑکیاں ہوں تو اس کی نیند حرام ہو جاتی۔ سادہ نکاح کریں۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیان تو ان کا ہونا چاہیے لیکن اب حکم مجھے ہوا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ان اعظم النکاح برکتن، سب سے بڑا نکاح، عظیم بڑا، اعظم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی نکاح نہیں۔ ان اعظم النکاح برکتن، نکاح کے اعتبار سے سب سے بڑا ہائی فائی نکاح۔ ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ہائی فائی نکاح ہو۔ ارے صاحب، ہمارے بچے کا ایسا نکاح ہوا کسی کا بھی نہیں ہوا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ سڑک چھاپ لوگ جس طرح نکاح کرتے ہیں اس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آؤ نیکیوں میں مقابلہ کرو، کمپٹیشن نیکیوں میں کرو، کہ ہماری بچی کا سب سے سادہ نکاح ہوا الحمدللہ، اس سے سادہ ہم اپنی بچی کا کریں۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا نکاح ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، دنیا بڑا کہے یا نہ کہے، شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بڑا کہہ دیں، وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھوٹا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم نے مانا ہے کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ پر نبوت کا ختم ہے، آپ آخری اینٹ ہیں، نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، شریعت آپ پر مکمل ہو چکی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ماننا پڑے گا اور کرنا پڑے گا۔ غفلت میں ہوتی ہے میرے بھائیوں بہت سی چیزیں، غفلت میں عورتوں کی بے پردگی، ایک ہی ساتھ عورتیں فوٹو کھنچوا رہی ہیں گروپ پہ گروپ، یعنی شادی کے موقع پر ایسا ہم ہو جاتے ہیں آزاد۔ اچھے دینداروں کی بات بتا رہا ہوں میں، ہم جیسے لوگوں کی، علماء بھی آزاد معافی کے ساتھ چاہتا ہوں، علماء بھی خاموش، دیندار بھی خاموش، دائی بھی خاموش، حاجی بھی خاموش۔ جیسے وہ لوگ مانتے ہیں نا برا نہ مانو ہولی ہے لوگوں کے یہاں، غیروں کے یہاں کہ برا نہ مانو ہولی آج سب جائز ہے، ایسے برا نہ مانو آج شادی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، شادی کے موقع پر اچھے دیندار دیکھ رہے ہیں لڑکیاں فوٹو کھنچوا رہی ہیں، سب گروپ بنا رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، ادھر لڑکے کھینچ رہے ہیں ادھر، ارے بے راہ روی کی شکار ہو رہی امت۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس موبائل آنے سے کوئی جائز نہیں ہو جائے گا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ضرورت کے مطابق ہی وہ چیز جائز ہوگی۔ ہمارے پاس موبائل یا موبائل کے عام ہو جانے سے یا علماء کے کرنے سے یا کسی دیندار کے کرنے سے وہ سند شہادت نہیں بن جائے گی آپ کے لیے، وہ چیز جو غلط ہے غلط۔ اس لیے اس پر بھی کنٹرول کریں۔ گھروں میں عورتیں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں، وہ بیچاری بچیاں جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہیں، کوئی عالمہ کر رہی ہے، کوئی داعیہ کا کورس کر رہی ہے، اور وہ بھی فوٹو کھنچوا رہے کہ آج شادی ہے، برا نہ مانو آج شادی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یاد رکھو ہمارے ایمان کا کمال اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے ہمارا ایمان۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دو۔ اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم نظر رکھیں گے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اور ذمہ دار سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جو بڑا ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ آپ کی بچی فوٹو کھنچوا رہی تھی، نہیں کیا کریں، اب بچیاں ہیں سب اکٹھا ہو گئی تھی حضرت، وہ سہیلیاں آئی تھیں، وہ خالہ آئی تھیں، وہ بھانجی آئی تھی، پھلا آئی تھی۔ دیکھا، یہ کوئی جواز کی علامتیں نہیں ہیں جو ہم یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، آج ہی کا دن ہے اور اس کا دل ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے، یہ سب ہماری، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، غیرت اور حمیت کا سودا ہے، غیرت اور حمیت کی کمی ہے۔ جب حیا فوت ہو جائے، اذا فات الحیا ففعل ما شئت،
جب حیا ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے نگاہوں میں، تو جو جی چاہے آپ کا وہ کرو۔ اس لیے غیرت ایمانی اور غیرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس موقع پر جو چیزیں جہاں ہیں ان کو وہیں رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، خطبے کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ حالانکہ 6666 آیتیں قرآن میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مبین کی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن حضور نے اکثر جو آیتیں یہ پڑھی ہیں سب تقوی والی، خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، لیکن آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تقوی والی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والو، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرتے تو ہو، ڈرتے نہ ہوتے تو مسجد میں کیوں آتے؟ لیکن ہر جگہ ڈرو، شادی کے موقع پر بھی ڈرو، معاملات کرنے کے وقت بھی ڈرو، ہر موقع پر ڈرو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو آ گئے ٹوپی لگا کے، صاحب جب رشتہ طے ہوتا ہے تو بہت دیندار بن جاتے ہیں۔ دیکھا گیا جب رشتہ کہیں لگتا ہے نا، پورا گھر نمازی ہو جاتا، سب ٹوپی لگا لگا کے مسجد میں آ جاتے ہیں، صاحب رشتہ طے، صاحب بہت نمازی ہے، ہمارا لڑکا بھی نمازی، اور معلومات شادی رشتہ ہو گیا، اس کے بعد ختم، دولہے کے سر سے بھی ٹوپی غائب اور گھر والوں کے سر سے بھی ٹوپی غائب، وہی جمعے 8 دن کی پھر شروع۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے ایک دن ہم کو مرنا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں نہیں رہا ہے نہ رہے گا۔ یہ دنیا میں بڑے بڑے سکندر آئے اور چلے گئے۔ ایک شاعر نے کہا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گور سکندر یہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کہاں کا نام اور کہاں کا ہمارا یہ اور فلانے سیٹ اور ڈھکانے سیٹ، اور پھول کے کپا ہو جاتے، بالکل ساری شریعت ایک طرف، بس سیٹ صاحب کہہ دیا، عالم صاحب ہو گئے، خب ختم، سب بالکل ارے صاحب کیا کہنا۔ اتنے کے لیے جو ہے ہم حضور کی شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ طے کرو حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ہر موقع پر ہم اللہ سے ڈریں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز نہ تم مرنا، ہرگز نہ مرنا، کہ مرنا کسی کے بس میں ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ زندگی کی کوئی سانس، زندگی کا کوئی لمحہ غفلت کے ساتھ نہ گزرے، پتہ نہیں زندگی کا کس وقت جو ہے آخری لمحہ ہو، ہم دنیا سے چلے جائیں۔ جب جا رہے ہوں تو اسلام کامل پر ہمارا خاتمہ ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے پوری زندگی، ہر خوشی اور غمی کے موقع پر۔ بھئی آئے نکاح وکیل گواہ حضرات تشریف لے آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرنا، کیا یعنی تمہاری زندگی کی آخری سانس تک کوشش ہو۔ جب آپ کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اور آپ کوشش نہیں کرو گے، دین سے مستغنی ہوگے کہ نہیں ٹھیک ہے کر لیں گے، مولانا لوگ ہیں ان کے چکر میں زیادہ مت پڑو، پیچھے رہ جائیں گے ہم، تو پھر یاد رکھو أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَلَوْ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ اللہ نے صاف فرما دیا، سن لو، کیا ہم ہدایت تمہارے اوپر چپکا دیں گے جبکہ تم اس کو برا سمجھ رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہماری ہدایت کی، ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا۔ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، اسے تا زندگی راہ ہدایت مل نہیں سکتی، اسے تا زندگی راہ ہدایت مل نہیں سکتی، طریق حق کی جانب جس کا دل مائل نہیں ہوتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم اپنی ضرورت سمجھ کر دین کو اپنائیں۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، فارسی کے مشہور شاعر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت سنات عزب کے خدمت بداشتد، کہ احسان مت رکھو بادشاہ پر کہ میں خدمت کر رہا ہوں، احسان مانو اس بادشاہ کا، اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں اسلام کامل عطا فرمایا ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں، ہماری خوشی اور غمی انشاءاللہ ساری زندگی تابع ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم یہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر